وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. امام بخاری فرماتے ہیں حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبیدة بن حمید قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير. حضرت عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا یطوف بعد الفجر ویصلی رکعتین، کہ وہ فجر کے بعد طواف کر رہے تھے اور پھر انہوں نے طواف کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فجر کی نماز کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے طواف کیا اور طواف کی 2 رکعتیں پڑھی. تو اس سے بھی پتہ لگا کہ یہ جو نفل پڑھنا منع ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ عام نفل ہے. اس سے طواف کے نوافل یا دیگر ایسے نوافل جن کی کوئی وجہ ہے، ایسے نوافل مراد نہیں ہیں. قال عبدالعزیز کہتے ہیں، یہی عبدالعزیز جن کا اوپر ذکر ہے، عبدالعزیز بن رفیع. عبدالعزیز کہتے ہیں ورأیت عبد اللہ بن الزبیر، اور میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا رضی اللہ عنہ وارضاہ یصلی رکعتین بعد العصر، وہ 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے عصر کے بعد. اوپر کی حدیث میں فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے، طواف کی 2 رکعتیں. اوپر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا عمل بیان کر رہے ہیں عبدالعزیز بن رفیع تابعی. اب یہی تابعی عبدالعزیز بن رفیع یہ عبداللہ بن زبیر کا عمل بیان کر رہے ہیں عصر کے بعد. اوپر فجر کے بعد طواف کی 2 رکعتوں کا ذکر ہے، اور یہ جو اگلی حدیث ہے اس میں عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا یصلی رکعتین، وہ پڑھ رہے تھے 2 رکعتیں بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد، ویخبر، اور وہ خبر دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، ان عائشہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدثتہ، انہیں بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يدخل بیتہا الا صلاہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں داخل ہوتے تھے ان کے گھر میں مگر وہ ان 2 رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے. کیا پتہ لگا اس حدیث سے؟ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ بیان کرتے تھے عصر کے بعد. ان 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ بیان کرتے تھے کہ مجھے میری خالہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد یعنی الا صلاہما، مگر وہ عصر کی ان 2 رکعتوں کو، عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے. یہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. اصلاً تو اصول یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد رکعتیں پڑھنا صحیح نہیں ہے. عام نوافل پڑھنا صحیح نہیں ہے. فرض نماز ہو، سنتیں ہوں، کوئی وجہ ہو کسی نماز کی، الگ بات ہے. عام نوافل پڑھنا صحیح نہیں ہے. لیکن اب عصر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ عصر کے بعد کی یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اب یہ 2 رکعتیں کیا عصر کی سنتیں ہیں عصر کے بعد کی یا کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل 2 رکعتیں تھیں، 2 سنتیں تھیں ظہر کی نماز کی. ظہر کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 سنتیں رہ گئیں کسی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 سنتیں رہ گئی تھیں ظہر کی، آپ ان کو ظہر کے بعد پڑھ نہیں سکے، عصر کی نماز تک نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے پھر ان 2 سنتوں کی قضا ادا کی عصر کی نماز کے بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ جو کام بھی ایک دفعہ کرتے تو پھر آپ اس کام پہ ہمیشگی کرتے تھے. اب اگرچہ یہ 2 سنتیں جو ظہر کے بعد کی تھیں یہ آپ کی رہ گئی تھی 2 سنتیں، آپ نے ان کی قضا ادا کی تھی، لیکن پھر آپ آئندہ بھی ہمیشہ ان کو ادا کرتے رہے. تو ایک موقف یہ ہے علماء کا، اور اس موقف کی وجہ یہ حدیث مبارکہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس نے، قریب مشہور تابعی ہیں، قریب کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ یہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن بن ازہر یہ بھی صحابی ہیں، ان تینوں صحابہ نے
قریب کو بھیجا الی عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسفر بن مخرمہ، حضرت عبد الرحمن بن اظہر، ان تینوں نے قریب نامی تابعی کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس۔ انہوں نے کہا اقرأ علیہ السلام، کہ امی عائشہ کو سلام کہنا اور ان سے سوال کرنا عن الرکعتین بعد صلاۃ العصر، عصر کے نماز 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کرنا ان سے۔ وقل لها، اور ان سے کہنا حضرت عائشہ سے، انا اخبرنا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، انکی تصلینہما، کہ آپ ان 2 رکعتوں کو ادا کرتی ہیں۔ حضرت قریب کو بھیجا 3 صحابہ نے حضرت عائشہ سے سوال کرنے کے لیے کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کا کیا حکم ہے، ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ بھی عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتی ہیں۔ وقد بلغنا، اور ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، ہمیں اس کا بھی پتہ لگا ہے، تو ذرا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ لوگوں کو مارا کرتا تھا ان 2 رکعتوں پر۔ یعنی اگر لوگ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر لوگوں پر سختی کرتے، اور میں بھی حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر کے حکم سے سختی کرتا لوگوں پر۔ حضرت عمر کوئی غلط چیز دیکھتے تو درہ ہوتا تھا ان کے پاس، وہ درے سے مارتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جو لوگ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو میں حضرت عمر کے ساتھ ان لوگوں کو مارا کرتا تھا درے سے۔ تو یہ حضرت ابن عباس، مسفر بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اظہر 3 صحابہ نے حضرت عائشہ کے پاس قریب کو بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھتی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے۔ فقال قریب، تو قریب کہتے ہیں فدخلت علی عائشہ، میں حضرت عائشہ کے پاس آیا، فبلغتها ما ارسلونی، جس کام کے لیے مجھے انہوں نے بھیجا تھا میں نے حضرت عائشہ کو سارا معاملہ بتایا، سوال پوچھا ان سے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا سل ام سلمہ، جاؤ جا کر ام سلمہ سے سوال کرو۔ ام سلمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے پوچھنے کی بجائے جاؤ ام سلمہ سے پوچھو، وہ تمہیں بہتر بتائیں گی۔ فخرجت الیہم، تو قریب کہتے ہیں کہ میں نکل گیا حضرت عائشہ کے گھر سے، واپس آ کر 3 صحابہ کرام کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے تو مجھے ام سلمہ کے پاس بھیج دیا۔ فردونی الی ام سلمہ، ان تینوں نے کہا چلو جا کر ام سلمہ سے پوچھ لو۔ فقالت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے پھر کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کے 2 رکعتوں سے منع کرتے تھے، یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی۔ ثم رأیتہ یصلیہما، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتے بھی تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے بھی سنا، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود یہ 2 رکعتیں پڑھتے بھی دیکھا عصر کے بعد۔ حین صلی العصر، جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی میں نے عصر کے بعد آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد یہ 2 رکعتیں گھر آ کر پڑھتے تھے۔ ثم دخل علیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وعندی نسوۃ من بنی حرام، میرے پاس بنی حرام کی انصار کی کچھ عورتیں تھیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی کو بھیجا، اور میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ ام سلمہ جو ہیں وہ آپ سے سوال کرتی ہیں کہ 2 رکعتوں سے آپ نے منع فرمایا عصر کے بعد کی، اور پھر آپ خود بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا بات واضح کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر جواب دیا حضرت ام سلمہ کو، انہوں نے کہا یا بنت ابی امیہ، اے ابو امیہ کی بیٹی، سألتی عن الرکعتین بعد العصر، تم نے مجھ سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آئے تھے، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ، میرے پاس عبد قیس کا ایک مہمان وفد آیا تھا ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد وہ مجھ سے ملے اور مجھے انہوں نے ظہر کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا، ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے مشغول کر دیا، میں ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا۔ فہما ہاتانی، تو یہ جو عصر کے بعد میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں یہ ظہر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر ایک انسان کی سنتیں رہ جائیں، جس طرح آپ کو فجر کے بارے میں بھی بیان کیا، فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں انسان وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ابھی پڑھنی ہے، حالانکہ جس وقت نماز کھڑی ہو جائے اس وقت سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، پھر وہ سنتیں یا انسان فجر کے بعد پڑھ لے یا انسان سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ظہر والی 2 رکعتیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایسے پتہ لگا آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی سنتیں رہ جائیں، انسان وہ سنتیں جو ہے وہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد ادا کر سکتا ہے، یہ تو پتہ لگ گیا صحیح بخاری کی روایت سے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آئندہ ہمیشہ ان رکعتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بارے میں اب علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، کوئی امتی یہ نہیں کر سکتا۔ کسی دن اس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں ظہر کی تو وہ عصر کے بعد پڑھ لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ظہر کی 2 رکعتیں بھی پڑھے اور پھر ہمیشہ آئندہ عصر کی 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے۔ بعض علماء کا کہنا یہ، امام شیخ بن باز، شیخ صالح عثیمین، عرب علماء زیادہ تر اسی بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے مستقل یہ 2 رکعتیں پڑھنا۔ کسی دن کسی کے ظہر کی رکعتیں رہ جائیں وہ پڑھ سکتا ہے عصر کے بعد، مستقل عصر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ جس طرح روزوں میں وصال کرنا، اکٹھے 2 یا 3 روزے رکھ لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح یہ عصر کے بعد مستقل مزاجی سے یہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، یہ امتی بھی کر سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ یہی کام کرتی تھی، حضرت عائشہ ان 2 رکعتوں کو پڑھتی تھیں۔ یہ جو قریب کو بھیجا تھا نا ان 3 صحابہ نے، حضرت عائشہ سے یہی سوال کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو حضرت عائشہ ان 2 رکعتوں کو پڑھتی تھی مستقل، اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی پڑھتے تھے۔ یہ جو میں نے ساری تفصیل بیان کی ہے آپ کو، وہ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کی ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے 1631 نمبر حدیث، عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ وہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ نے انہیں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوئے میرے گھر میں تو انہوں نے عصر کے بعد کی یہ 2 رکعتیں پڑھی۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 2 رکعتیں پڑھتی تھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ گویا کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا موقف یہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے۔ اب گویا کہ یہاں سے 2 الگ مسئلے پتہ لگے۔ ایک الگ مسئلہ یہ پتہ لگا کہ ظہر کی 2 رکعتیں رہ جائیں سنتیں وغیرہ تو وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، یہ مسئلہ الگ سے پتہ لگا۔ عصر کے بعد یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے، کوئی عام نفل ہو وہ ممنوع ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ لگی کہ عصر کے بعد مستقل 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب بعض علماء کی ایک اور رائے ہے، نہیں اب یہی میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ اب امام البانی کی رائے ایک اور ہے۔ امام البانی کہتے ہیں کہ ایک بندہ ظہر کی 2 رکعتیں چھوڑے وہ مستقل عصر کے بعد جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ امام البانی کہتے ہیں کہ یہ جو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ اصل میں عصر کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، سورج غروب ہونے سے کچھ عرصہ پہلے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ یعنی جب بالکل سورج غروب ہونے کے قریب ہو، آپ سمجھے سورج غروب ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے، اس وقت جو ہے نا یہ 2 رکعتیں پڑھنا منع ہے، عصر کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھنا منع نہیں ہے۔ اور دیکھیں امام البانی اور یہ علماء سلفی علماء ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اجتہاد سے اپنی رائے سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، ان کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے یہ جو بات لکھی ہے وہ اس کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں فجر کے بارے میں جو بات ہے وہ صحیح ہے، فجر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے سورج طلوع ہونے تک۔ کہتے ہیں یہ جو عصر کے بعد مشہور ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے سورج غروب ہونے تک، وہ کہتے ہیں یہ بات اس طرح نہیں صحیح، یہ بات اس طرح صحیح ہے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ عرصہ پہلے 2 رکعتیں پڑھنا صحیح نہیں ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد سے یہ ممانعت نہیں ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 رکعتوں سے، وہ حدیث عام ہے اور اس کو یہ حدیث خاص کر دیتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے حدیث مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا مگر اگر سورج بلند ہو تو پڑھی جا سکتی ہے۔
یہ ذرا اس حدیث پہ غور کریں، حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ میں بیان کیا، اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ حضرت علی سے مروی ہے، نہا یعنی نہا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عصر کے بعد نماز پڑھنے سے، الا والشمس مرتفعۃ، ہاں اگر سورج بلند ہو تو پڑھی جا سکتی ہے۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، سورج زرد ہونا شروع ہو جائے عصر کے بعد، اس وقت 2 رکعتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی سے ایک اور حدیث مروی ہے، حضرت علی سے مرفوع حدیث مروی ہے، لا تصلوا بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھو، الا ان تصلوا والشمس مرتفعۃ، ہاں اگر تم نماز پڑھو اور سورج بلند ہو تو ٹھیک ہے۔ گویا کہ جب سورج بلند ہو، ابھی سورج روشن ہو، چمکتا ہوا ہو، اس وقت 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے۔ جب سورج زرد ہونا شروع ہو جائے اور سورج جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے غروب ہونے کے لیے، ایک تو ہے نا سورج غروب ہوتے وقت، وہ ایک الگ وقت ہے۔ تو یہ جو عصر کے بعد سے ہم ایک عمومی وقت سمجھتے ہیں کہ عمومی ممانعت، تو علامہ البانی کہتے ہیں یہ عمومی ممانعت ہے ہی نہیں۔ وہ جس حدیث میں عمومی ممانعت ہے، وہ حدیث اس حدیث سے مقید ہو جاتی ہے، اس حدیث سے خاص ہو جاتی ہے۔ گویا کہ سورج غروب ہونے کے نزدیک نماز پڑھنا منع ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد نماز پڑھنا منع ہے ہی نہیں۔ جی آدھا پونا گھنٹہ پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت بلال سے بھی مروی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، وہ فرماتے ہیں لم ینہا عن الصلاۃ الا عند غروب الشمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے منع نہیں فرمایا تھا مگر سورج غروب ہونے کے نزدیک۔ وہ جو ممانعت ہے عصر کے بعد کی، وہ کلی ممانعت نہیں ہے، وہ صرف سورج غروب ہونے کے نزدیک ممانعت ہے، وہ عصر کے فوراً بعد ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث بھی موجود ہے حضرت انس بن مالک سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شیطان، سورج طلوع ہونے کے نزدیک نماز نہ پڑھو، سورج غروب ہونے کے نزدیک نماز نہ پڑھو، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو شیطان کے سینگ پر غروب ہوتا ہے۔ وصلوا بین ذلک ما شئتم، اس کے علاوہ تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں سورج طلوع ہونے کے نزدیک، سورج غروب ہونے کے نزدیک نماز پڑھنی منع ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ امام البانی کی یہ رائے ہے، اگرچہ شیخ بن باز وغیرہ کی رائے یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا منع ہو جاتی ہے، لیکن اگر دلائل دیکھیں تو امام البانی کے دلائل زیادہ قوی محسوس ہوتے ہیں۔ شیخ بن باز وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عصر کی نماز کے فوراً بعد نفل پڑھنا منع ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے نماز پڑھے، لیکن وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی، تو شیخ بن باز وغیرہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہتے ہیں۔ امام البانی کہتے ہیں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں مستقل پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ جو ممانعت ہے تو وہ سورج غروب ہونے کے نزدیک کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے، جب سورج بلند ہو تب جواز ہے، لیکن جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مستقل عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہی حضرت عائشہ کی حدیث کہ حضرت ابن زبیر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور وہ خبر دیتے تھے کہ حضرت عائشہ نے انہیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر میں داخل ہوئے عصر کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی کوئی اتباع کرنا چاہے تو امام البانی کے نزدیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، اس کی اتباع ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ بھی یہ پڑھتی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی یہ پڑھتے تھے، یعنی عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب ہم یہ کہیں گے جی عصر کی سنتیں ہیں، اس طرح کر کے سنتوں کی نیت نہ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عصر کے بعد گھر میں حضرت عائشہ کے گھر میں جب بھی آتے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی یہ گویا کہ یہ جو ہے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں عصر کے بعد۔ اب آپ جو ہے وہ یہی سمجھیے کہ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک عام نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، اور اسی طرح سورج طلوع ہوتے وقت بھی، اور جب سورج بالکل سر پہ ہو تب بھی، اور عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھی نوافل سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح سورج غروب ہوتے وقت بھی، سوائے ان نوافل کے جن کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو، جن کا کوئی نہ کوئی سبب ہو، جیسے طواف کے وہ نوافل ہو جائیں،
تحیت المسجد ہو جائے، جنازہ وغیرہ ہو جائے، کسی کی سنتیں رہ جائیں اور کسی کا فرض رہتا ہو تو وہ تو بالاولیٰ۔ جہاں تک عصر کے بعد کے 2 رکعتوں کا معاملہ ہے تو بعض علماء نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے عصر کے بعد 2 رکعتیں، وہ اصل میں تو ہیں ظہر والی، وہ شروع تو آپ نے کی تھی، ظہر کی آپ کی رہ گئی تھی، جس طرح صحیح بخاری کے میں نے آپ کو حدیث بیان کی، تو وہ اصل ظہر کی ہیں، لیکن پھر جو آپ نے ان کی ہمیشگی کرنا شروع کی تو اس ہمیشگی سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ اگر امت میں سے بھی کوئی شخص عصر کے بعد 2 رکعتیں مستقل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام البانی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، امام البانی وغیرہ کے رائے کے مطابق، شیخ بن باز جو ہیں اور شیخ صالح عثیمین وغیرہ، شیخ محمد بن صالح عثیمین، وہ ان 2 رکعتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ہو تو انسان 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، ورنہ انسان عام نوافل یا مستقل نوافل نہ پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مستقل پڑھتی تھی، ایک رائے وہ بھی ہے نا، بیان کر دی ہے آپ کو کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں مستقل پڑھی جا سکتی ہیں بعض علماء کے رائے کے مطابق، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، شیخ البانی وغیرہ کے موقف کے مطابق۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بعض علماء تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہہ دیتے ہیں۔ جب آپ کا خاصہ کہہ دیا جائے اس کا مطلب ہے امت میں سے عام شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، گویا کہ ان کے نزدیک کوئی وجہ ہو نماز کی تو پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ نہ فجر کے بعد نہ عصر کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، امام البانی وغیرہ رحمہم، ان کے نزدیک جو ہے وہ امتی بھی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ گویا کہ ان لوگوں کے نزدیک جو ممانعت ہے وہ سورج غروب ہونے کے قریب ممانعت ہے، جب سورج بلند ہو تو اس وقت ممانعت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي